میری یاد دلائیے، ذکر کی طرف لائیے انہیں، مجھ سے وابستہ کیجئے انہیں۔ اور افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دونوں بیٹیاں اس کے دل پہ ذبح کر دی گئیں۔ ماشطہ کے دل پہ چھوٹی بیٹی ذبح کی گئی، پھر اس کے بعد والی بیٹی ذبح کی گئی، اور وہ ربی اللہ، رب نہیں بدلوں گی، معبود نہیں بدلوں گی، میرا رب میرا اللہ ہے، تجھے نہیں مانتی ہوں، تو مجھ جیسا انسان ہے، ہاں ایک لحاظ سے تو مجھ سے سینئر ہے کہ میرے معدے میں کم غلاظت ہے، تیرے معدے میں ذرا زیادہ ہے، 4-5 کلو ہے تو موٹا تازہ ہے نا، لیکن میں رب اپنے اللہ کو مانتی ہوں، نہیں مانوں گی تجھے۔ گجرانوالہ کے دوستو، ان دنوں رب العزت کی قسم عصر حاضر کے فرعون کے سامنے ایسے کئی حزقیل اور ایسی کئی ماشطائیں یہی کہہ رہی ہیں، ربی اللہ، اور آج کے فرعون کی سیاہی پوری دنیا دیکھ رہی ہے، آج کے فرعون کی سیاہی پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایک شخص کے نام سے اتنے الرجک ہیں کہ کہیں سے کوئی نام آ جائے اس کا پتلون خراب ہو جاتی ہے، اس کی بدبو پوری دنیا کو پریشان کر دیتی ہے۔ کل بھی بھول تھی، آج بھی بھول ہے ظلم کو، کہ شاید ظلم و استحصال سے انسانوں کو جیتا جا سکتا ہے، یہ بھول تھی، کل بھی آج بھی بھول ہے۔ انسانوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، جیتا نہیں جا سکتا۔ قرآن اپنی سچائی منوا رہا ہے آج بھی۔ میں شاید وہ بات پوری نہیں کر سکا تھا کہ رابطہ عالم اسلامی کی تحقیق کے مطابق اس وقت دنیا میں تقریباً 2.25 کروڑ انسان حفاظ ہیں، بچیاں اور مرد اور عورتیں۔ سب سے زیادہ عورتوں میں حافظات ملائیشیا میں ہیں، ملائیشیا میں سب سے زیادہ حافظات ہیں بچیاں قرآن کریم کی۔ میں جاتا ہوں، وہاں کئی ادارے ہیں جن کی میں سرپرستی بھی کرتا ہوں، سالانہ تقسیم اسناد کے لیے جاتا ہوں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی جسم والی بچیوں کو میں چادریں اور دوپٹے ڈالتا ہوں کہ مجھے یقین نہیں آتا یہ قرآن کی حافظہ ہے، اس لیے کہ بڑی تختی والا قرآن اگر میں اس کے سامنے کھڑا کر دوں تو وہ قرآن کی قد سے چھوٹی نظر آتی ہے۔ گجرانوالہ کے دوستو، اصل میں وہاں گجرانوالہ کی ثقافت یہ ہے، وہاں کا کلچر یہ ہے کہ بچوں کی شادیوں سے پہلے 2 کام ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ بیٹا بیٹی دونوں قرآن حفظ کرے، دوسرا یہ کہ حج کر کے آئیں۔ ہم تو حج پہ اس وقت جاتے ہیں نا جب اعصاب میں کچھ نہیں رہتا۔ جو دوست حج کیے بیٹھے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ حج کے موقع پر ملائیشیا کے حجاج جوان ہوتے ہیں، زیادہ تر جوان ہوتے ہیں، اور ہمارے پاکستان سے گئے ہوئے، ہندوستان سے گئے ہوئے 90 سال کے، 80 سال کے بیچارے، ہاں جی، وہ ایک حاجی اپنے نال والے نو پوچھے، بیت اللہ شریف نو اشارہ کر کے کہندے اے کیڑے سائیں دا دربار ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، وہ ذہن جو دربار۔ اقبال کہتا ہے براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ تو ہوس نے جو دربار سجا رکھے ہیں وہ بیت اللہ کے متعلق بھی پوچھتا ہے کیڑے سائیں دا دربار ہے؟
تو اصل میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو کہتا ہوں کہ حج کا اصل موسم ہی جوانی ہے. جوانی میں جائیے تو انشاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے بھائی. قرآن کریم منبر و محراب سے نکل کر میدان میں آ رہا ہے انشاءاللہ. میں یورپ سے 5-6 دن کے لیے پاکستان آیا تھا. ہمارا وہاں جو مرکز زیر تعمیر ہے اس کی بیسمنٹ مکمل ہوئی, اس کی اوپننگ ہو رہی تھی, تو اس میں بچوں نے اصرار کیا تو میں آ گیا. اس دوران کراچی میں بھی مجھے 1-2 جگہ حدیث ختم بخاری میں شرکت کرنا تھی. غالباً قاری صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی تھی, ہے نا, جہاز میں. یہ بھی مجھے مل گئے تھے قاری صاحب بھی. تو جب میں وہاں سے اس سفر کے دوران مجھے ایک ہماری مرکزی وزارت کے سیکریٹری ہیں, وفاقی سیکریٹری ہیں, میرا احترام کرتے ہیں, میں بھی انہیں احترام سے ملتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں. میں نے بتایا کہ ختم بخاری ہے, اس میں کچھ تقسیم اسناد ہیں, بچوں کو دستار بندھواؤں گا. کہنے لگا بھائی دا وے شاہ صاحب, آپ کے اداروں میں جو پڑھ رہے ہیں لوگ, ان کا سکوپ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کی یونیورسٹیوں میں جو پڑھ رہے ہیں ان کا سکوپ کیا ہے؟ جی وہ ڈاکٹر بنتے ہیں, وکیل بنتے ہیں, جج بنتے ہیں. میں نے کہا دیکھو, میں نے اب اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ ان کا نام میں ابھی تک نہیں بیان کر رہا. میں نے کہا سیکریٹری صاحب آپ تکلف سے کام لے رہے ہیں, مختصر سا جواب یہ ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اپنے اداروں میں انگریز کے غلام تیار کر رہے ہیں اور ہم اپنے اداروں میں محمد عربی کے غلام تیار کر رہے ہیں. باقی سارے تکلف کی بات ہے. رہی سکوپ کی بات تو میری شاید بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے. میں کچھ کنجسٹڈ لینگویج یوز کر رہا ہوں, اقبال کی زبان میں سمجھ لیجئے. سبحان اللہ. گجرانوالہ کے دوستو, رزق سرٹیفکیٹ سے نہیں ملتا, سچ کہتا ہوں. رزق تجارت سے بھی نہیں ملتا. کبھی کبھی تجارت کرنے کے باوجود کچھ نہیں ملتا, لوگ پریشان رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر تاجر کامیاب نہیں ہوتا. رزق دکان میں نہیں, آسمان میں ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَفِي الدُّكَّانِ نہیں. کیا کہا قرآن کریم نے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. روئے زمین پر کوئی جاندار, تم تو انسان ہو, اشرف المخلوقات ہو. قرآن نے تو یہاں تک انکریج کیا کہ کوئی جاندار دنیا میں ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لے رکھی ہو. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. میں اپنی مخلوق کی معلومہ, ان کے ایڈریس کو بھی جانتا ہوں, ان کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہوں, ان کے وطن کو بھی جانتا ہوں, ان کے محلے کو بھی جانتا ہوں, ان کے گھر کو بھی جانتا ہوں, اس کی ضروریات کو بھی جانتا ہوں. مامتا اپنے شیر خوار کی خواہشوں کو اتنا نہیں سمجھتی جتنا میں اپنے بندوں کی خواہشوں کو سمجھتا ہوں اور لاج رکھتا ہوں. دبئی کا مرشد بازار ریڈ لائٹ کی وجہ سے ٹریفک